بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ، دو صورتیں آج ہم نے تراویح کے اندر سماعت کی ہیں۔ 10 پارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آج مکمل ہوئے۔ انفال 9ویں پارے کا آخری پاؤ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور 10ویں پارے کے پہلے پاؤ پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے، انفال نفل کی جمع ہے، اور نفل وہ ہوتا ہے جو فرض سے اضافی ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء تشریف لے کر آئے اور انہوں نے جو جہاد فرمایا، تو جو مال غنیمت آتا تھا وہ کسی بھی نبی اور ان کی امت کے اوپر حلال نہیں تھا، بلکہ وہ پہاڑ کے اوپر رکھا جاتا تھا اور پھر آسمان سے سفید کلر کی ایک بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی۔ یہی قبولیت کی علامت ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مال غنیمت اے حبیب آپ کے لیے ہم نے حلال فرمایا ہے۔ تو مال غنیمت چونکہ یہ اصل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جہاد کرنا، کلمت الحق بلند کرنا، جہاد کا یہی مقصود ہے، تو مال غنیمت اس سے اضافی ہے۔ تو یوں ہی جیسے نفل فرض سے اضافی ہوتا ہے تو مال غنیمت اس جہاد کے مقصد سے اضافی ہے، اس وجہ سے اس کو سورہ انفال کا نام دیا گیا۔ اور مال غنیمت کے جو مسائل ہیں وہ اس پوری سورۃ طیبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ میں کافی دنوں سے آج کے دن کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ جس دن سے شروع کیا تھا ہم نے یہ درس، تب سے ہی ایک نقطہ ذہن میں تھا، اور وہ میں پہلے عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی ابتدا کرتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 10واں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور جان لو کہ جتنی بھی غنیمتیں ہیں فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ حضور علیہ السلام کا جو در انور، حضور کا جو گھر گرستی والا معاملہ چلتا تھا وہ مال غنیمت کے 5ویں حصے سے چلتا تھا۔ مال غنیمت کے 5ویں حصے سے حضور کا گھر مبارک چلا کرتا تھا، اور اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ یہ تو دین میں کمزوری آئی اور سکم آیا، وہ بھی یہود و نصارہ کے معاملات کی وجہ سے، جو آج دین میں اگر کسی کا وظیفہ ہو تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا، جبکہ زکریا علیہ السلام اور پہلے جو انبیاء جو بیت المقدس کی حفاظت کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی رزق کے اسباب یوں ہی طرح کے ہی پیدا فرما رکھے تھے، اور حضور کے زمانے میں بھی مال غنیمت سے جو مال آتا تھا اس کا 5واں حصہ حضور کو ملتا تھا۔ پھر وہ حضور کے گھر میں ڈیوائیڈ ہوا کرتا تھا، تقسیم ہوتا تھا حضور کی ازواج کے اندر۔ ہمارے معاشرے میں ایک سوال بڑا گردش کرتا ہے جو کہ نصارہ کی طرف سے، عیسائیوں کی طرف سے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی اور انہوں نے ساری زندگی درویشی میں گزاری، تو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 سے زیادہ اور 11 تک کی شادیاں کیوں کی؟ اب اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، کس انداز سے ہیں، ہمارے مسلمان کو معلوم ہونا بڑا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات یہ کروں گا کہ حضور کی جو سب سے پہلی زوجہ ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ حضور کی جو شادی ہوئی ہے وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں 25 سال کی عمر میں حضور کی شادی ہوئی ہے حضرت خدیجہ پاک کے ساتھ، اور جب کہ آپ کی جو زوجہ ہیں ان کی عمر حضور سے 15 سال ظاہری طور پر بڑی تھی، وہ 40 سال کی تھی اور حضور 25 سال کے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ حضور علیہ السلام کی جو نکاح میں آئی تھی، پہلے ان کی شادی ہو چکی تھی، پہلے شادی ہو چکی تھی، اور حضور علیہ السلام کی یہ بعد میں نکاح کے اندر تشریف لے کر آئی ہیں۔ اب حضور کے نکاح میں یہ کتنی دیر رہی کیا ہم جانتے ہیں؟ تقریباً 24 سے کم و بیش 25 سال تک حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی ہیں، اور جب تک یہ نکاح میں رہی ہیں حضور پر اللہ نے دوسرا نکاح حرام فرمایا ہوا تھا، دوسرا نکاح حضور نہیں کر سکتے تھے۔ تو 49 یا 50 یہاں تک حضور کی جب تک عمر رہی، اور حضرت خدیجہ کا پھر حضور کی اس عمر میں انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو حضور کی شادیاں باقی آئی ہیں وہ 55 سے ایک کم 60 کے درمیان میں حضور نے ساری شادیاں فرمائی ہیں، اور پوری امت مسلمہ میں فقط حضور کی ذات ہے جن پر اللہ نے جتنی حضور چاہیں اتنی شادی حضور اللہ نے حلال فرمائی ہیں، صرف حضور کی ذات ہے۔ اب جتنی بھی شادیاں حضور نے کی
وہ ساری کی ساری حضور نے یا تو طلاق یافتہ کے ساتھ کی یا بیوہ کے ساتھ کی۔ اب وہ لوگ کہ جن کے پاس نالج ہی نہیں ہے اور وہ اپنے پاپ سے یا اپنے فادر سے سن کے تو اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے، ان کو تاریخ کے ساتھ کچھ تعلق ہونا چاہیے کہ حضور نے جس بیوی کے ساتھ بھی نکاح کیا ہے، اگرچہ ہمارے مذہب میں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے مذہب کا اس میں فائدہ کتنا ہوا ہے۔ ایک آپ الزام یہ لگاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کو خواہش تھی، جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو خواہش نہیں تھی، ان کے دینی مفاد تھے۔ تو خواہش کا معاملہ ہو رہا ہے، دینی مفاد کا معاملہ ہو رہا ہے۔ آپ دین کو مانیں یا نہ مانیں، بات کی ہے، لیکن اتنا ضرور مانیں کہ حضور نے جو شادیاں فرمائی ہیں وہ اپنے دینی مفاد کے لیے کی ہیں اور اسی میں حکمت عملی تھی۔ اب ایک قبیلہ حضور کے ہمیشہ جو ہے وہ مخالفت میں جاتا ہے، ہمیشہ مخالفت میں جاتا ہے، جس دن سے ان کی بچی حضور کے نکاح میں آتی ہے وہ اسلام کے خلاف نکلتے نہیں ہیں، تو نکاح سے کتنا فائدہ ہوا ہے۔ ایک قبیلہ ایسا ہے وہ تیر بناتا ہے، اور جب اسلام کے خلاف کوئی لشکر آتا ہے تو ان کے تیر استعمال ہوتے ہیں، ان کا برانڈ استعمال ہوتا ہے۔ حضور ان کی بچی سے شادی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے تیر استعمال نہیں ہوتے، تو فائدہ نہیں ہے کیا؟ ایک ایسی عورت ہے کہ جس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے اور وہ بیچاری درمیان میں پھنس گئی ہے، اور پھر اس کا شوہر بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا ہے غزوہ احد میں، اور پھر اولاد کے بھی معاملات بڑے نازک ہیں، تو حضور علیہ السلام اگر اس بیوہ کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں تو کون سی بری بات ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم دیکھیں کہ دینی مفاد دین میں کتنا تھا جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے یہ ساری شادیاں فرمائی ہیں۔ اور پھر رہی بات یہ کہ خواہشات تھی، اللہ اکبر کبیرہ، زیادہ جملے نہیں دوں گا، صرف ایک جملہ دوں گا۔ اگر انسان کو غم ہونا تو کھانا نہیں کھایا جاتا۔ اللہ سب کے بچوں کو جوانیاں دے، کسی کا بچہ دنیا سے چلا جائے نا تو باپ کتنے مہینے صحیح سے کھانا ہی نہیں کھاتا، ماں تو پوری زندگی کے لیے رول جاتی ہے اگر کسی کا جوان دنیا سے چلا جائے۔ تو حضور کو تو اپنی امت کا اتنا غم تھا کہ کیا ایک باپ کو اپنے بیٹے کے کھو جانے سے ہوگا، تو اتنے غم میں بھی اگر کوئی اپنی مرضی کے کھانے کھائے اور اپنی مرضی کی راتیں گزارے تو میرے خیال سے یہ صرف اور صرف بات کہنا ایک نالائکی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب بات سنیے، جس نقطے کے لیے میں نے یہ ساری تمہید باندھی آپ کے سامنے، وہ یہ ہے، صحابی کہتے ہیں حضور علیہ السلام، آقا علیہ السلام سورہ بقرہ سے رات کو کھڑے ہو کے تلاوت شروع فرماتے تھے، اور جہاں تک ہم نے سماعت آج سورہ انفال کی ہے، سورہ انفال تک حضور رات کو تہجد کے اندر یا نفل کے اندر حضور کھڑے ہو کے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ایک پارے پہ کتنا ٹائم لگتا ہے قبلہ؟ بڑے بھی آپ کم لگائیں گے، بڑا بھی کم آپ ٹائم لگائیں گے تو 35 منٹ ایک پارہ پڑھنے کے لیے، 2 پارے کے لیے 1 گھنٹہ 10 منٹ، 2 اور 2 4 پارے ہوئے تو پھر کتنا منٹ لگے؟ 2 گھنٹے 20 منٹ، اور اگر 6 پارے پڑھنے ہوں تو 3 گھنٹے 30 منٹ، اور اگر 8 پارے پڑھنے ہوں تو 4 گھنٹے 40 منٹ، اور اس کے اوپر آپ یہ نامے پارے کو لگائیں تو کتنے ہو گئے جناب؟ 5 گھنٹے کم و بیش، کم از کم 5 گھنٹے حبیب علیہ السلام رات کو کھڑے ہو کے سورہ بقرہ سے ابتدا فرماتے، اور پھر بقرہ، پھر آل عمران، پھر اس کے بعد سورۃ النساء، پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور کبھی حضور اعراف کے اوپر اختتام فرماتے ہیں اور کبھی حضور انفال کے اوپر اختتام فرماتے ہیں، اور صحابی پیچھے کھڑے ہو کے نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں حضور کے پیچھے، اور بعد میں روایت کرتے ہیں کہ حضور نے اتنی صورتیں وہ رات کو تہجد میں یا نفل میں کھڑے ہو کے ادا فرمائی ہیں، اور ہمارا یہ مقدر ہے کہ ہم نے وہ صورتیں حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے سنی ہیں۔ اور مجھے بتاؤ اگر کسی میں خواہش ہو تو وہ 5 گھنٹے کھڑے ہو کے کیا قرآن پڑھتا ہے؟ اور پھر یہ بتاؤ کہ جتنا بھی اسلام نے ترقی کی ہے، حضور کے کام صرف حضور ہی کر سکتے ہیں، ہمارے والا معاملہ نہیں ہے کہ یار میرا کام تم کرو، وحی لینی ہے تو حضور نے لینی ہے، نماز پڑھانی ہے تو حضور نے پڑھانی ہے، واز دینا ہے تو حضور نے دینا ہے، اگر حضور نے جنگ کی تیاریاں فرمانی ہے تو وہ حضور نے کرنی ہے۔ 19 جنگوں میں حضور تشریف فرما رہے ہیں۔ 2 ہجری میں سورہ انفال نازل ہوئی، اور 9 ہجری میں سورہ توبہ نازل ہوئی، درمیان میں ڈیفرنٹ کتنا ہے؟ 7 سال کا۔ جب 2 ہجری میں حضور نے جہاد فرمایا تو بدر میں 313 تھے، اور جب 9 ہجری میں حضور نے غزوہ تبوک فرمایا تو حضور نے 30,000 کا لشکر بھیجا تھا۔ مجھے بتاؤ 313 سے 30,000 حضور نے بنائے کیسے بنے تھے وہ؟
قبلہ محنت سے بنے تھے، وہ دعوتوں کے ساتھ بنے تھے، ملاقاتوں کے ساتھ بنے تھے، وفد کے وفد آتے تھے اور ان کے ساتھ حضور کی گھنٹوں ملاقاتیں ہوتی تھیں اور حضور ان کو سمجھاتے تھے، بتلاتے تھے۔ ایک نئی کم و بیش کئی صورتوں کی ایسی آیتیں ہیں، کبھی یہود کوئی اعتراض لائے، کبھی کوئی اعتراض لائے، تو کبھی نہیں کہا گیا سرور دو جہاں کی طرف سے کہ آج حضور کے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ یہی کہا جاتا تھا یہاں بیٹھ کے انتظار کرو، ابھی نماز کے بعد ملاقات کریں گے، پھر تمہاری بات بھی سنیں گے اور تمہارے سوال کا جواب بھی عنایت فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے جوانوں مضبوط ہو جاؤ، ہمارا اسلام ایک ایسا اسلام ہے جو بڑے مضبوط دین ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں اپنے من کو اور اپنے دل کو، آدم علیہ السلام کی زوجہ کو الحمدللہ ہم مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے خلیفہ کو ہم مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے برخوردار کو ہم مانتے ہیں، حضرت داؤد جس کے لشکر میں گئے اور آپ نے جالوت کو مارا ان طالوت کو ہم مانتے ہیں، یار موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہم مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو ہم مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو، حضرت شعیب کی بیٹی کو ہم مانتے ہیں، حضرت یوسف کو ہم مانتے ہیں، زلیخا کو ہم مانتے ہیں، فرعون کی بیٹی کی کنیز کو ہم مانتے ہیں، فرعون کی بیگم کو ہم مانتے ہیں۔ کتنی ایسی خواتین ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے خلیفہ ہارون علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ کو ہم مانتے ہیں، حضرت یحییٰ کی والدہ کو ہم مانتے ہیں، حضرت زکریا کی زوجہ کو، حضرت مریم کی بہن کو ہم مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کی والدہ کو ہم مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویوں کو ہم مانتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے شہزادوں کو اور ان کے شہزادوں کی بیویوں کو ہم مانتے ہیں، اور جن جن کو تم سبھی مانتے ہیں ان سبھی کی تو ہم احترام کرتے ہیں، اور رضی اللہ عنہ سے نیچے ہم کوئی لفظ ان کی شان میں لکھتے نہیں ہیں۔ تو تم کیوں پریشان ہوتے ہو، تم کیا خیال کرتے ہو؟ ان سب کو ماننے کے بعد پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس جنت اور جس بہشت کے انتظار میں تم زندگی گزار رہے ہو وہ جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بچوں کو دے دی ہے، وہ جنت تو اللہ نے حضور کے بچوں کو دے دی ہے۔ قبلہ ابھی تو بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، ابھی حضرت جعفر طیار کھڑے ہیں، ابھی حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہیں، ابھی حضرت مسلم بن عقیل کھڑے ہیں، ابھی حضرت عقیل کھڑے ہیں، ابھی حضرت امیر حمزہ کھڑے ہیں، حضور کے چچا حضرت عباس کھڑے ہیں۔ قبلہ ابھی تو بڑی بڑی ہستیاں کھڑی ہیں، جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بنائی ہے۔ اور پھر سرکار کا جملہ دیکھیے، اللہ اکبر، سکون آ جاتا ہے۔ فرمایا جنت کے سردار نہیں ہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یعنی اگر کسی نے کل کو یہ کہا اللہ جتنی بنائی ہے یہ تو ٹھیک ہے، مجھے اور بھی ایک چاہیے، تو اللہ اس کے لیے بھی بنائے گا۔ تو یہ نہ ہو کہ ان کا کرائٹیریا تنگ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ صرف جنت کے سردار نہیں بلکہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر نئی جنت بھی مجھے بنانی پڑی تو ان میں بھی جو جائے گا اس کے سردار میں میرے یہ شہزادے ہیں۔ تو قبلہ جن کے شہزادے سردار ہیں، ابھی تو ان کی بیٹھک میں بیٹھنے والے صدیق اکبر تو پڑے ہوئے ہیں، ابھی تو فاروق اعظم موجود ہیں، ابھی تو مولا مشکل کشا موجود ہیں۔ ماننے کی بات کیا کرتے ہو؟ ہمارے دیکھو عقیدے میں سینے کتنے کشادہ ہیں، عقیدے میں ہمارے سینے کتنے کشادہ ہیں، ہم ماننے پہ ہیں تو کن کن کو مانتے ہیں، اور تم کن کو تول رہے ہو اور کن کی شان کی بات کر رہے ہو؟ ان کے تو غلام بھی ایسے ہیں کہ ہاتھ کے ساتھ یوں کھا کے خیبر کا قلعہ اٹھا کے ایسے پہن دیا کرتے ہیں، جن کو زمین کی خبریں بھی ہیں، جن کو آسمان کی خبریں بھی ہیں، جو زمین پہ اونٹ چرائیں تو ان کے اونٹ کی آوازیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ فرشتوں کو سناتا ہے، جن کا ایک شاگرد اگر رات کو مہمان کی مہمان نوازی اپنے انداز سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب حضور کے اس غلام کی ادا کی وجہ سے پوری رات مسکراتا رہتا ہے، پوری رات اللہ مسکراتا ہے۔ اور بھائی ان کے شان کے قریب کون آ سکتا ہے؟ ان کے ساتھ مقابلے کس کے ہیں؟ ذرا دل کو وسعت کے اندر لا کے آنا چاہیے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہود نے کہا، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور پھر اللہ نے جھاڑو کیسا منہ پہ پھیرا ہے، ذالک قولہم بافواہہم، اپنے منہ کی باتیں کرتے جاتے ہو، ہم نہیں کہتے تیرے منہ دی گل لے، ایتھے دی گل لے، اور ایسے نہ گل حقیقت کوئی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ذالک قولہم بافواہہم، اور یہ تو تمہارے منہ کی باتیں ہیں۔ ہم تو سلیمان علیہ السلام کے شاگرد آصف بن برخیہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن قبلہ جیسا ہم صدیق اکبر کو مانتے ہیں نا، کسی کو بھی نہیں مانتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہی غزوہ تبوک ہوا، حضور نے فرمایا جس نے
نے جو کیا سو کیا. آج اسلام کو بڑی ضرورت ہے, آج اسلام کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے روایت پڑھی, میرا سینہ کشادہ ہو گیا. کہا کہ جناب صدیق اکبر نے گھر کا سامان باہر نکال کے اس کے بعد جھاڑو بھی پھیرا تھا. جھاڑو بھی پھیرا تھا, کوئی سوئی بھی تو نہیں پڑی رہ گئی, وہ بھی جھاڑو کے ساتھ اکٹھی ہو تو میں حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو حضور کے دامن میں رہے ہیں نا قبلہ, انہوں نے گھروں میں جھاڑو بھی پھیرے ہیں, اور پھر جب جھاڑو پھیر کے یہ نکلے ہیں تو پھر اللہ نے دیکھے کیا مقام دیے ہیں. ایک بندہ حضور کا شہید کیا تھا, ایلچی حضور کا ایک بادشاہ نے تکبر میں آ کے حضور نے اس کے خلاف, جس وقت جنگ موتا جس کو ہم کہتے ہیں, جب وہ نکلے تھے تو 3000 اصحاب تھے. راستے میں جا کے پتا چلا کہ پہلے 1,00,000 کی لشکر کی فوج وہاں کھڑی انتظار کر رہی ہے. انہوں نے کہا تھا اب مسلمانوں کو چھوڑنا نہیں ہے. 1,00,000 کی لشکر کی فوج وہاں کھڑی تھی, پیچھے مسجد زرار والے تیاریاں پکڑ رہے تھے, منافقین تیاریاں پکڑ رہے تھے, بس اب آخری سانس ہے مسلمانوں کا. اللہ اکبر. لیکن کہاں 3000 اور کہاں 1,00,000. ایک بندے کے مقابلے میں 33 بندے, 1000 کے مقابلے میں 33,000. لیکن اسلام کے کیا دامن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں نازل فرمایا کہ اللہ کی اگر تمہیں مدد ہے تو تم کہیں پہ بھی ہو, تم کامیاب ہو. پھر ان 3000 نے اس 1,00,000 کی دوڑیں لگوائی ہیں, اور پھر ایسی دوڑیں لگائی کہ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے انہوں نے اپنی ڈھالیں بھی چھوڑی, اپنی تلواریں بھی چھوڑی, اور ایسے ہی بھاگ گئے. ایسے دوڑیں لگوائی ہیں. جب اللہ کی نصرت آتی ہے قبلہ تو پھر کرم نوازیاں ہو جاتی ہیں. تو یہ جو ہمارا یہ درس کا ماحول ہے, یہ بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کا جو دین اسلام کی تعلیمات ہے اس کا دفاع ہے. اس کا دفاع ہے قرآنی آیات کے ذریعے سے, جس میں جوان کا بیٹھنا بہت ضروری ہے. جو سنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہمارے سینوں کو اور کشادگی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.